حدیث پاک کو ہم پلے باندھ لیں تو ہماری ہدایت کے لیے یہ کافی ہے۔ آج ہم سب غربت سے ڈرتے ہیں، تنگ دستی سے ڈرتے ہیں، فقیر نہ ہو جائیں، غریب نہ ہو جائیں۔ ہر بندہ کوشش کر رہا ہے دوسرے سے آگے نکلنے کی، میرا کاروبار چمک جائے، میری دکان چمک جائے، میرا بینک بیلنس بڑھ جائے۔ غربت سے بندہ ڈرتا ہے، یہ تو دنیا کی غربت ہے۔ اور اللہ کا نظام ہے دنیا میں، یہ جو مال و دولت ہے، غربت ہے، یہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ غریب امیر ہوتے ہوئے ہم نے دیکھے اور امیر غریب ہوتے ہوئے دیکھے، بڑی بڑی مثالیں موجود ہیں۔ یہ جو ہمارے وزیر اعظم رہے ہیں میاں نواز شریف، 3 مرتبہ وزیر اعظم بنے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے۔ اگر ان کے آپ پیچھے جائیں، خاندان کو دیکھیں، ان کے جو بابا تھے میاں شریف، ان کا کیا کام تھا؟ وہ لوہا کوٹتے تھے بھٹی پہ، 70-80 روپے دہاڑی لیتے تھے، مزدور آدمی تھے۔ باپ مزدوری کرتے کرتے مر گیا اور بیٹا وزیر اعظم بن گیا۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے۔ تلک الایام، آپ کہہ رہے ہوں گے بے چوری کر کر کے بن گئی، اللہ نے بنا دیا، سمجھ آئی؟ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم دنوں کو لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں۔ آج کا عروج کل زوال کا شکار بھی ہو سکتا ہے، آج کی مالداری کل غربت کا بھی شکار، آج کی صحت کل بیماری کی پکڑ میں بھی۔ حالات ایک جیسے نہیں رہتے، اگر حالات ایک جیسے ہو جائیں تو اس کائنات کو بنانے کا مقصد ہی ختم ہو جائے، پھر آزمائش کیسے ہوگی، امتحان کیسے ہوگا، سارے ہی ایک جیسے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ حالات بدلتے رہتے۔ دنیا کی غربت وہ کم ہے اور آخرت کی جو غربت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا غریب کون ہے؟ صحابہ فرمانے لگے من لا درہم ولا متاع لہ، یا رسول اللہ جس کے پاس درہم نہ ہو، ساز و سامان نہ ہو، وہ غریب ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے دنیا کے غریب کے بارے میں نہیں پوچھا، میں نے آخرت کے غریب کے بارے پہ پوچھا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا آخرت کا غریب میری امت میں وہ ہوگا جو بہت ساری نیکیاں لے کر اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچے گا اور اسے اپنی نیکیوں پر گھمنڈ ہوگا کہ جی آج تو میں بخشا آیا ہوں، جنت کا حقدار ہوں، مجھے کوئی طاقت جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی۔ بڑی حجیں، بڑے عمرے، بڑی خیراتیں، بڑے فلاحی کام، اتنے میں ایک طرف سے وہ لوگ آ جائیں گے جن کے ساتھ اس نے دنیا میں زیادتی کی ہوگی، گالی دی ہوگی، مال کھایا ہوگا، دھکا دیا ہوگا، قتل کیا ہوگا، مکان پر پلاٹ پر ناجائز قبضہ کیا ہوگا، وراثت میں سے بہنوں کا حق مارا ہوگا، بھائیوں کا حق مارا ہوگا۔ وہ سارے مظلوم لوگ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں آئیں گے۔ وہاں تو ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، یہاں تو شرما شرمی بہن بھائی کو اپنا حصہ دے دیتی ہے، اگرچہ دل سے وہ خوش نہیں ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں جی ہم نے اپنی بہن سے لکھوا لی ہے، بہن نے حصہ ہمیں لکھ دیا ہے۔ لکھنے کا اعتبار اس کی دلی رضا ہونی ضروری ہے۔ اگر وہ شریعت یہ کہتی ہے جس کا جو حصہ ہے وہ اس کے حوالے کر دو، دے دو، اس کو مالک بنا دو، نام کروا دو اس کے۔ اب دیکھتے ہیں اگر وہ اپنے بھائی کو دینا چاہتی ہے تو دے دے، لیکن پہلے نام کرواؤ۔ سمجھ آئیے نا، یہ حصہ دینا نہیں ہے کہ جی زبانی کلامی ہم نے کہا بہن آپ کا بھی حصہ ہے لے لو، اس نے کہا میں نہیں لیتی، بات ختم ہو گئی۔ نہیں، حصہ الگ کرو، بہن کو اس کا مالک بناؤ، پھر بہن اپنی مرضی سے فیصلہ کرے کہ یہ حصہ میں نے اپنے استعمال میں رکھنا ہے یا بھائی کو دینا ہے، پھر وہ بھائی کے لیے حلال ہوگا۔ یہ حقوق العباد ہیں، ایک ایک پائی کا حساب ہونا ہے، ایک ایک روپے کا حساب ہونا ہے، عدالت لگے گی، انصاف ہوگا۔ آپ نے فرمایا وہ آ جائیں گے مظلوم لوگ جن کے ساتھ دنیا میں زیادتی کی ہوگی، وہ استخاذہ کریں گے اللہ تعالیٰ کی عدالت۔
مولا ہمیں انصاف چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا اس شخص کی جو نیکیاں ہیں وہ مظلوموں میں بانٹ دو، نیکیاں بانٹ دی جائیں گی، نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ابھی بھی مظلوم باقی ہوں گے، حقدار باقی ہوں گے۔ حکم ہوگا اب ان مظلوموں کے گناہ اس نیک انسان کے سر پہ لاد دو۔ آپ نے فرمایا یہ ہے آخرت کا غریب، یہ ہے آخرت کا غریب۔ بڑی حجیں لے کے آیا، بڑے عمرے لے کے آیا، بڑی خیراتیں لے کر آیا، بخشش کا بڑا سامان لے کر آیا، لیکن حقوق العباد میں، لین دین میں، معاملات میں، رشتہ داری ناتوں میں ہیرا پھیری کرتا رہا، دھوکے دیتا رہا، فراڈ کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پہلے انصاف ہوگا۔ روایات میں یہاں تک آیا، حالانکہ مکلف صرف دو مخلوق ہیں، ایک انسان اور جن، حساب کتاب انسان اور جنوں سے ہونا ہے، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ جب انصاف کریں گے تو اس بکری کو بھی بلائیں گے جس کے سینگ ہوں گے، جس نے بغیر سینگوں والی بکری کو مارا ہوگا، انصاف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسے بھی سینگ دیں گے کہ اب تو بدلہ اپنا لے لے، حساب کتاب چکتا کر۔ تو میرے بھائیوں، دنیا تو گزر رہی ہے، گزر جائے گی، آخرت کا معاملہ بڑا حساس ہے۔ انسان کی دینداری نمازوں سے نہیں ہے، روزوں سے، زکوٰۃ سے، حج عمرے سے نہیں ہے، میری اور آپ کی دینداری آپس کے سلوک سے ہے، آپس کے تعلق سے ہے، آپس کے اخلاق سے ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور تم میں سب سے برا انسان وہ ہے جس کے اخلاق برے ہوں۔ اچھے اور برے ہونے کا معیار نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، عبادات نہیں ہے۔ اچھا ہونے کا معیار آپس کا سلوک ہے، آپس کی رشتہ داریاں ہیں، آپس کا تعلق ہے، لین دین ہے، معاملات ہیں، ان کو صحیح طریقے سے ادا کرنا، یہ ہے اصل دینداری۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے نمونہ ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایمان والو تمہارے لیے میرے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے، تمہارے لیے آئیڈیل میرے نبی ہیں، تمہارے لیے مثال میرے نبی ہیں، تمہارے پیشوا، مقتدی، رہبر، لیڈر، قائد میرے پیارے نبی ہیں۔ اپنی زندگی ایسے گزارو جیسے میرے نبی نے گزار کے دکھائی، اپنی تجارت ویسے کرو جیسے میرے نبی نے تجارت کر کے دکھائی، اپنی زراعت ویسے کرو جیسے میرے نبی نے کر کے دکھائی، اس طرح باپ بن کے دکھاؤ جس طرح میرے نبی نے باپ بن کے دکھایا، اس طرح نانا بن کے دکھاؤ جس طرح میرے نبی نے نانا بن کے دکھایا، اس طرح استاذ بن کے دکھاؤ، اس طرح امام بن کے دکھاؤ، اس طرح پیر بن کے دکھاؤ، اس طرح سخی بن کے دکھاؤ جس طرح میرے نبی نے کر کے دکھایا۔ میرے نبی کی عظمت تو دیکھیے، ہم پہلے کہتے ہیں اور بعد میں کرتے ہیں، اور کہنے والے زیادہ ہیں، کرنے والے تھوڑے ہیں۔ ہم صرف گفتار کے غازی ہیں، ہمارے پاس کردار۔ میرے نبی کے کردار کی عظمت یہ ہے، آپ نے کہا بعد میں، کر کے پہلے دکھایا۔ بیٹیوں کے ساتھ آپ کا جو رویہ تھا، بیویوں کے ساتھ جو آپ کا رویہ تھا، اپنے غلاموں کے ساتھ آپ کا جو رویہ تھا، اپنے سپاہیوں کے ساتھ آپ کا جو رویہ تھا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ آپ کا جو رویہ تھا، آپ کے جو مالی معاملات تھے، لین دین تھا، وہ سب ہمارے لیے نمونہ ہے۔ نمونہ ہے یہ کوئی؟ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوفات میں
جب آپ کی موت کا وقت قریب تھا، خطبہ دیا۔ خطبہ دیتے دیتے آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اگر میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو، اس کی وجہ سے اس کی عزت میں کمی آئی ہو، تو آج میری عزت حاضر ہے، بدلہ لے لو۔ دوسرا جملہ آپ نے فرمایا، اگر میں نے کسی کا مال لیا ہو ناحق، میرا مال حاضر ہے، بدلہ لے سکتے ہو۔ اور تیسرا جملہ آپ نے فرمایا، اگر میں نے کسی کو مارا ہو تو مجھ محمد کی پشت حاضر ہے، مجھ محمد کی پشت حاضر ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے اگر کسی کو مارا ہے تو وہ بھی مار لے، بدلہ ہو جائے، انصاف ہو جائے۔ میں اپنا معاملہ قیامت پر نہیں چھوڑنا چاہتا، آخرت پر۔ یہ ہے نمونہ، یہ ہے نمونہ۔ ہماری اکڑ نہیں جاتی، ہماری گردن سے سریا نہیں نکلتا، مرنے مر جاتے ہیں۔ میں کیوں معاف کروں؟ میں کیوں حق ادا کروں؟ وہی جو فرعون، اس امت کا ابو جہل، جب وہ ننھے مجاہد حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس دشمن اسلام کی گردن قلم کرنے لگے، نیچے پڑا ہوا زخموں سے چور، اس امت کا فرعون ابو جہل کہتا ہے، بچوں میری گردن نیچے سے کاٹنا تاکہ دوسری گردنوں میں میری گردن اونچی لگے۔ مرتے مر گیا، تکبر نہ گیا۔ آج ہم بھی اپنا جائزہ لیں، ہمارا کردار کیا ہے؟ خدا نخواستہ وہی تو نہیں ہے جو ابو جہل کا تھا۔ موت قریب ہے، قبر ہمیں روز پکار رہی ہے، ہم نے اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری زکوٰۃ، ہماری خیرات دھری کی دھری رہ جائے، ہمارے منہ پہ مار دی جائے۔ آپ نے فرمایا میری پشت حاضر ہے، بدلہ لینا ہے تو لے لو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے نبی کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، حقوق العباد کا معاملہ بڑا حساس ہے، بڑا سنگین ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ اے ایمان والو، خیال کرو، کسی دوسرے مسلمان کے بارے میں غلط خیال بھی دل میں نہ لے کر آؤ۔ حق مارنا تو دور کی بات ہے، اس کو دھکا دینا، تھپڑ دینا، اس کا خون بہانا، یہ تو دور کی بات ہے۔ برا خیال بھی دل میں نہ لاؤ۔ ان بعض الظن اثم، کسی کے متعلق دل میں برا خیال لانا یہ خیال نہیں ہے، گناہ ہے۔ ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت دین ہے، دنیا جنت بن جائے۔ کاش کہ ان باتوں پہ ہم عمل کریں۔ ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو، بھائی کیا کر رہا ہے، بیٹا کیا کر رہا ہے، پڑوسی کیا کر رہا ہے۔ ایک ہوتی ہے نگرانی، وہ تو کرنی ہے، اولاد کی نگرانی کرنی ہے، بیوی بچوں کی نگرانی کرنی ہے، وہ تو کرنی ہے، نگرانی سے منع۔ جاسوسی وہ ہوتی ہے جو دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے کی جائے۔ جاسوسی وہ ہوتی ہے جو اس لیے کی جائے کہ مجھے موقع ملے اور میں اس کو تکلیف دوں۔ فرمایا کہ ایک دوسرے کی جاسوسی، ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت بھی، بولتے نہیں ہو۔ یہ چیزیں ہم جب بولیں گے، کہیں گے، سنیں گے، تبھی تو ہماری زندگیوں میں آئیں گی۔ ہم یہ کہتے ہیں کوئی کہے ہی نہ، سننی نہ پڑے۔
سمجھ آئے نا؟ آج کل ایک لوگوں کے پاس ایک نیا جو ہے نا جی نسخہ ہے، وتیرہ ہے کہ جی ٹائم سے نہ جایا کرو بیان میں، آخر میں آیا کرو۔ اگر شروع میں گئے نا، مولوی صاحب جو کہیں گے سن لیا تو عمل کرنا پڑے گا، نہ سنیں گے نہ عمل کرنا پڑے گا۔ انا للہ و انا الیہ، یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے، پٹی پڑھاتا ہے کہ جی سنو ہی نہیں، بادشاہ اگر سن لیا تو پھر عمل۔ یاد رہے عمل نہ کرنا یہ اپنی جگہ گناہ ہے، اور دین کی بات نہ سننا یہ اپنی جگہ، یہ الگ الگ گناہ ہے۔ جو سن کے عمل نہیں کر رہا وہ صرف ایک ہی گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، جو سن بھی نہیں رہا عمل بھی نہیں کر رہا وہ دو گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے۔ ایسا ہے یا کوئی نہ؟ جہنمی جہنم میں پہنچ گئے، فرشتے ہم کلام ہوئے، آئے ہو جہنم میں، کیا کوئی تمہیں جہنم سے ڈرانے والا بچانے والا دنیا میں نہیں آیا تھا؟ تو وہ کہیں گے آئے تو تھے بڑے بڑے، ماہانہ درس قرآن بھی ہوتے تھے، جمعے میں بیان بھی ہوتے تھے، تبلیغی جماعت بھی ہمارے دروازے پہ آتی تھی، پھر کیا ہوا جہنم میں آ گئے؟ آگے سے کہیں گے کہ ہم نے ان کی بات سنی نہیں، ہم نے ان کی بات لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش کہ ہم دنیا میں ہدایت کی نجات کی باتیں سن لیتے اور سن کر سمجھ لیتے تو آج ہم دوزخ میں، جب بندہ سنے گا ہی نہیں تو عمل کی توفیق کیسے ہوگی؟ ایمان والو مذاکرہ کرو، مذاکرہ کرنا یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ نیکی کا مذاکرہ کرو، عقائد کا مذاکرہ کرو، معاملات کا مذاکرہ کرو، حقوق اللہ کا مذاکرہ کرو، حقوق العباد کا مذاکرہ کرو۔ یہ مذاکرہ کرنا نفع سے خالی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک دوسرے کی غیبت، یہ جو غیبت ہے نا یہ بہت سخت گناہ ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں الغیبت اشد من الزنا، زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے، بے لذت گناہ ہے، بے مقصد گناہ ہے۔ اور اگر کہا جائے نا جی دوسرے کی برائی نہ کرو، میرے سامنے دوسرے کی برائی، اول تو لوگ کہتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارا مزاج یہ بن گیا اگر کسی کی غیبت ہو رہی ہو، برائی ہو رہی ہو تو ہم چس لیتے، ہمیں چس آتی ہے، ہم اور مسالہ لگاتے ہیں، ہم اور جلتی پہ تیل ڈالتے ہیں، ہم اور اس کو تھاپڑے مارتے ہیں، ٹھیک ہے شاباش۔ بڑا گناہ ہے غیبت۔ اگر کوئی اللہ والا کہہ بھی دے نا یار میرے سامنے کیوں اس کی برائی کر رہے، میں برائی نہیں سننا چاہتا، تو پھر وہ آگے سے کہتا ہے میں تو اس کے منہ پہ کہوں گا، میں تو اس کے منہ پہ کہنے کے لیے تیار ہوں، غیبت تھوڑی کر رہا ہوں، یہی بات میں اس کے منہ پہ بھی کہہ سکتا ہوں۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ غیبت وہ ہوتی ہے جو بندہ منہ پہ نہ کہہ سکے، حالانکہ غیبت کہتے ہیں ہر اس بات کو کہ اگر وہی بات اس بندے کے سامنے کی جائے تو وہ اسے برا لگے۔ دو بندے بات کر رہے ہیں تیسرے کے بارے میں، اگر یہی بات اس تیسرے کو پتہ چل جائے، اس پر وہ ناگوار گزرے، تو یہ کیا ہے جی؟ غیبت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا اتنا قبیح نہیں ہے، اتنا غلیظ نہیں ہے، اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا دوسرے مسلمان کی غیبت کرنا گناہ ہے۔ آپ نے فرمایا ہی الحالقہ، یہ جو غیبت ہے نا یہ نیکیوں کو ایسے صاف کر دیتی ہے جیسا کہ اس طرح بالوں کو صاف کر دیتی ہے۔
یہ غیبت نیکیوں کو یوں کھا جاتی ہے جیسے خشک لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے۔ مفت میں ہم نیکیاں دے رہے ہیں دوسروں کو، منع کیا گیا غیبت نہیں کرنی۔ غلط خیال دوسرے کے لیے دل میں نہیں لانا، دوسرے کی جاسوسی نہیں کرنی، دوسرے کی غیبت نہیں کرنی۔ دیکھیں کتنا پیارا دین ہے۔ دھکا دینا تو اپنی جگہ، گالی دینا تو اپنی جگہ، قتل کرنا تو اپنی جگہ، یہاں منع کیا جا رہا ہے غیبت بھی نہ کرو، غلط خیال بھی دل میں نہ پالو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ کوئی یتیم کا وارث ہے تو اسے یہ چاہیے کہ وہ یتیم کے مال میں اپنی مرضی نہ کرے، بلکہ یتیم کے لیے جو بہتر ہو وہ کرے۔ یتیم کی مصلحت میں، یتیم کے فائدے میں، تعلیم و تربیت میں، اوڑھنے پہنانے میں، کھانے پلانے میں وہ خرچ کر سکتا ہے، اپنی مرضی۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، مال کھانا تو بڑی بات ہے، نیڑے بھی نہیں جانا۔ خطبہ حجۃ الوداع ہمارے لیے آج بھی ایک دستور کی حیثیت رکھتا ہے۔ آج بڑی بڑی تنظیمیں آ گئی ہیں دنیا میں، حقوق انسانیت کی علمبردار NGOs آ گئی ہیں، اور ہم لوگ ان کے کارنامے دیکھ کے ان پہ فخر بھی کرتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ یہ جو ایدی ٹرسٹ ہے، اس طرح کی جو NGOs چل رہی ہیں جو انسانیت کی خدمت کر رہی ہیں، تو ہم ان پہ بڑا رش کرتے ہیں۔ یاد رہے انسانیت کے حقوق کے سب سے بڑے علمبردار میرے پیارے نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے حقوق کا تحفظ کیا۔ انسان تو انسان رہے، جانوروں کے حقوق کو بھی آپ نے تحفظ کیا۔ بیٹی کو عزت دی، معاشرے کو عزت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا آج بھی وہ موجود ہے، ہمارے لیے دستور کی حیثیت رکھتا ہے۔ کاش کہ ہمارے نوجوان اسی میرے نبی کی آخری تقریر کو اپنے پلے باندھ لیں۔ کسی عالم کی تقریر سننے کی ضرورت نہیں ہے، میرے نبی کی تقریر موجود ہے، آخری تقریر ہے، پورے دین کا آپ نے احاطہ کیا ہے، عبادات کا، معاملات کا، اخلاقیات کا، جینے مرنے کا پورا طریقہ آپ بتلا گئے۔ انداز دیکھیے، حقوق کے انسانیت کے علمبردار میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، الا خبردار، ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام کا حرمت یومکم ھذا وفی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا۔ میرے نبی زندگی کا آخری خطبہ دے رہے ہیں، دن 9 ذی الحج ہے، یوم عرفہ، شہر مکہ مکرمہ ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ لوگوں، جیسے بیت اللہ کی حرمت ہے، ذی الحج کے مہینے کی حرمت ہے، یوم عرفہ کی حرمت ہے، اس سے بڑھ کر ایک مسلمان کی حرمت ہے۔ انداز دیکھے سمجھانے کا۔ بیت اللہ کی حرمت ہم مانتے ہیں، ایک مسلمان کی حرمت ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ آپ نے فرمایا بیت اللہ کی حرمت کو پامال کرنا یہ بھی حرام ہے، شہر مکہ کی حرمت کو پامال کرنا یہ بھی حرام ہے، ذی الحج کے مہینے کی حرمت کو پامال کرنا یہ بھی حرام ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر حرام یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی حرمت کو پامال کرے۔ آپ نے فرمایا جیسے کتا حرام ہے نا،
خنزیر حرام ہے نا، ایسے ہی ایک مسلمان کا مال دوسرے مسلمان پر، بولو، ایک مسلمان کی عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ کاش کہ ہم اس بات کو پلے باندھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ اس وقت نہیں آتا جب کوئی بیت اللہ کی بے حرمتی کرتا ہے، جتنا غصہ اس وقت آتا ہے جب کوئی شخص کسی دوسرے مسلمان کا دل دکھاتا ہے۔ عرش الہی ہل اٹھتا ہے، کانپ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا اتقِ دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، کہ جب وہ جاتی ہے تو آسمان کا سینہ چیر کر عرش معلیٰ پہ پہنچ جاتی ہے۔ اس بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ ہمارے نبی ہمیں یہ سمجھا کے گئے کہ آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرو، پڑوسیوں کے حقوق، مہمانوں کے حقوق، مسافروں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، اولاد کے حقوق، بیوی کے حقوق، یہ ادا کرنے یا کوئی نہیں کرنے؟ ادا کرو گے تو خیر ہی خیر ہے، دنیا ہی جنت بن جائے گی۔ ادا نہیں کرو گے دنیا میں بھی مار پڑے گی، آخرت تو پھر ہے ہی ایسے ظالموں کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ٹائم ہو گیا ہے، ابھی میں اپنے تقریر کے صحیح جوبن پہ آیا ہوں، لیکن اب ٹائم ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حاجی صاحب